بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں نماز میں سورہ فاتحہ کا کیا حکم ہے اور مقتدی کے لیے فاتحہ کا کیا حکم ہے، یہ بیان ہوا تھا کہ چاروں ائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اور باقی ائمہ جو مشہور نہیں ہیں، جن کی فقہ نہیں چلی، امام اوزاعی، امام سفیان ثوری وغیرہ، ان سب کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی کے لیے فاتحہ پڑھنا کوئی لازم اور ضروری نہیں بلکہ جائز ہی نہیں ہے، سوائے امام بخاری رحمہ اللہ کے کہ وہ اس کو لازم سمجھتے ہیں۔ موجودہ غیر مقلدین بھی اس کو ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں فاتحہ بغیر نماز نہیں، جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اسی طرح جنازے کے بارے میں بھی غیر مقلدین شور مچاتے ہیں، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس صلاۃ کو وہ عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں نماز جنازہ بھی شامل ہے۔ نماز جنازہ کے اندر بھی سورہ فاتحہ پڑھنا فرض اور لازم ہے، امام کے لیے بھی اور مقتدیوں کے لیے بھی، جبکہ باقی جمہور کے نزدیک نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھتا ہے ثناء اور دعا کی نیت سے تو یہ جائز ہے، لیکن قرات کی نیت سے یہ جائز بالکل نہیں ہے۔ جنازہ کی شکل نماز کی سی ہے، لیکن حقیقت میں یہ دعا ہے، اس میں قرات نہیں ہے۔ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کا حکم دیا، نہ خود کبھی جہراً قرات کی۔ اس کے بارے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی بہت سارے صحابہ اس کی واضح نفی کرتے ہیں کہ جنازہ میں کوئی قرات نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات ہے 179 ہجری، انہوں نے فرمایا کہ میں نے مدینہ میں اس کا معمول نہیں دیکھا، یعنی کسی کو بھی جنازہ میں فاتحہ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ غیر مقلدین کے ہاں امام اور مقتدی دونوں پر فاتحہ فرض ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھی، جب سلام پھیرا تو کسی آدمی نے سوال کیا آپ نے یہ کیا کیا، تو فرمایا انہا سنتن، یہ سنت ہے۔ تو یہ دلیل ہے کہ سنت ہے۔ جواب ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انہا سنتن کہنے کا مطلب ہے کہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھنا نیت دعا کی نیت سے یا تعریف اور ثناء کی نیت سے، یہ پڑھنا سنت سے ثابت ہے، سنت ہے نہیں۔ اگر سنت ہوتی تو یہ صرف ایک ابن عباس نہیں بلکہ بہت سارے صحابہ یہ کرتے، کیونکہ سنت اس کو کہتے ہیں جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام کیا ہو، ہمیشہ جو کام کیا ہو اس کو سنت کہتے ہیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا خود یہ معمول نہیں تھا پڑھنے کا، اگر یہ معمول ہوتا تو سوال نہ کیا جاتا۔ سوال اس لیے تھا کہ یہ ایک عجیب اور نیا کام پیش ہوا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بہت سارے شاگرد ہیں، وہ سب جنازہ میں فاتحہ کے قائل نہیں ہیں۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں قال شیخنا لا تجب قراءۃ الفاتحہ فی صلاۃ الجنازہ بل ہی سنت، کہ ہمارے مشائخ کہتے ہیں جنازہ میں فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ سعودی عرب کے حنبلی مشائخ جو ہیں وہ بھی فاتحہ جہراً نہیں پڑھتے۔ احناف کے یہاں دعا یا ثناء کی نیت سے آہستہ پڑھنا جائز ہے، قرات کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اب دوسرا مسئلہ فاتحہ خوانی اور کل خوانی۔ صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پر بسم اللہ پڑھی ہے، بسم اللہ دعا ہے، اور برکت کے نیت سے بعض کھانوں پر قرات بھی کی ہے، کچھ یاسین وغیرہ پڑھ کر برکت کی نیت سے یہ بھی کیا ہے، اور دعائیں بھی کی ہیں۔ لیکن جو کھانا پکایا جاتا ہے میت کے ایصال ثواب کے لیے، اس پر کچھ پڑھنا کیا یہ جائز ہے، کیا یہ ثابت ہے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بالکل ثابت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ فتاوی سمرقندیہ، مجموع فتاوی۔ احمد رضا خان بریلوی صاحب خود لکھتے ہیں کہ وقت فاتحہ کھانے کا کاری کے پیش نظر ہونا بیکار بات ہے۔ فاتحہ پڑھتے وقت کھانا سامنے رکھنا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں، بیکار بات ہے۔ الحجۃ الفاتحہ صفحہ 16۔ بریلوی عالم مولوی محمد صالح صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رسم یعنی کھانے پر فاتحہ پڑھنا سوائے ہندوستان کے کسی اسلامی ممالک میں رائج نہیں ہے۔ تحفۃ الاحباب صفحہ 122۔ قرین قیاس اور انصاف یہی بات ہے کہ یہ رسم ہندوؤں سے ماخوذ ہے، وہ کھانے پر بید پڑھتے تھے
اور اہل بدعت قرآن پڑھتے ہیں، وہاں پنڈت یہ کام کرتے تھے اور یہاں حافظ صاحب یہ کام کرتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب وہ کہتے ہیں چلو ثابت نہیں ہے، لیکن اس میں حرج کیا ہے؟ اس میں کیا حرج ہے؟ جواب یہ ہے کہ بقول احمد رضا خان صاحب کہ یہ بیکار بات ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں ان سے منقول ہے کہ بیکار بات اور عبث اور بے فائدہ کام یہ حرام ہے، یہ حرج ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس کام کی صاحب شرع نے ترغیب نہیں دی وہ عبث ہے اور خلاف سنت ہے، اور خلاف سنت حرام ہے، از فتاوی عزیزی۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے، یہ حرج ہے۔ اہل بدعت ہر بدعت میں یہی، جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو وہ یہی کہتے ہیں اس میں حرج کیا ہے، اگر نہیں ثابت تو حرج کیا ہے؟ حرج یہی ہے کہ یہ بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ پھر یہاں وہ تقسیم کر دیتے ہیں بھی نہیں، بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک اچھی بدعت ہے اور ایک بری بدعت ہے، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ تو اچھی بدعت کوئی بھی نہیں ہے، کل بدعت ضلالہ، حدیث میں آ گیا ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ سورہ فاتحہ میں دو مسئلے بیان ہیں، ایک توحید اور دوسرا تقلید۔ جو توحید کے منکر ہیں وہ شور مچاتے ہیں فاتحہ خوانی پر، اور جو تقلید کے منکر ہیں وہ فاتحہ خلف الامام، فاتحہ فی الجنازہ اس کا شور مچاتے ہیں۔ تقلید کہاں سے ثابت ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، آگے صراط القرآن والحدیث نہیں ہے، آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ انبیاء ان کی اتباع تو وہ بھی مانتے ہیں، لیکن آگے صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی اتباع اور ان کے راستے پر بھی چلنے کی دعا کی گئی ہے، اور یہی تقلید ہے۔ تقلید کی بھی پھر آگے دو قسمیں، مذموم اور محمود، اچھی تقلید، بری تقلید۔ وہ پھر ہم پر یہ آیات فٹ کرتے ہیں کہ جب مشرکین سے کہا جاتا قرآن کی اتباع کرو تو وہ کہتے وجدنا علیہ آباءنا، ہم آباء و اجداد کی بات مانیں گے، تو پھر ہم پر وہ فٹ کرتے ہیں کہ جب تمہیں کہا جائے قرآن کی بات مانو تو کہتے ہو ہم امام کی مانیں گے، تو یہ بالکل مشرکین کی طرح کرتے ہو۔ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، ایک تقلید ہے قرآن کے تابع ہو کر، قرآن کے مطابق مسئلہ میں تقلید، یہ بالکل جائز ہے، اور اس کا قرآن نے خود حکم دیا ہے، واتبع سبیل من اناب الی، اتباع کرے ان لوگوں کے راستے کی جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تیسری چیز بھی آ گئی، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی، و اولی الامر منکم، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں، علماء، فقہاء ہیں، حکمران ہیں، جائز کاموں میں ان کی بھی اتباع کرو۔ تو یہ تیسری اتباع کا بھی حکم آ گیا، اور جو مشرکین کرتے تھے وہ قرآن کے مد مقابل اور قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن کا ایک مسئلہ آ گیا، اس مسئلہ کو نہیں مانتے اور اس کے مقابلے میں اپنے بزرگوں اور آباء و اجداد کو مانتے ہیں، یہ تقلید مذموم اور شرک اور ناجائز ہے، اس کو ہم بھی غلط سمجھتے ہیں۔